آئیے قرآن کو ایک نئے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف پڑھنے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی گہرائی میں اترنے اور اسے صحیح معنوں میں سمجھنے کا نام ہے۔ اچھا، کبھی یہ احساس ہوا ہے کہ قرآن پاک جسے ہم اتنے ادب سے اونچی جگہ پر رکھتے ہیں اور ہماری اپنی زندگی، ان دونوں کے بیچ میں ایک خلاصہ ہے؟ مطلب ہم اسے پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی رہنمائی، اس کا سکون ہماری زندگی میں ویسا نظر کیوں نہیں آتا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہ فاصلہ ہے کیوں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں قرآن کو سمجھنے میں ہمیں اصل میں مشکلیں کیا پیش آتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک طرف سائنس ہے، جیسے ایولیوشن کی تھیوری، اور دوسری طرف قرآن کی باتیں ہیں۔ اب جب یہ دونوں الگ الگ سمت میں جاتی ہوئی لگتی ہیں تو ذہن میں ایک کھچڑی سی پک جاتی ہے نا؟ یہ آج کے دور کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ کچھ آیتیں ایک دوسرے سے الگ بات کر رہی ہیں، جیسے شفاعت یا جہاد کے موضوع پر ایک جگہ کچھ پڑھا، دوسری جگہ کچھ اور، تو انسان الجھ جاتا ہے کہ بھائی اصل بات کیا ہے۔ اور ہاں، انفارمیشن کا طوفان، آپ انٹرنیٹ کھولیں تو لیکچرز، آرٹیکلز، ویڈیوز کا ایک سیلاب ہے۔ اب اتنے شور میں صحیح اور سیدھا راستہ ڈھونڈنا، یہ تو بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا ہی ہے، بلکہ شاید اس سے بھی مشکل۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مل کر قرآن کو سمجھنا ایک بہت بڑا چیلنج بنا دیتی ہیں۔ سوچیں، 1400 سال کا وقت گزر گیا، زبان بدل گئی، معلومات کا انبار ہے، لیکن کوئی ترتیب نہیں اور پڑھنے کا کوئی منظم طریقہ بھی نہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم مایوس ہو کر کتاب واپس الماری میں رکھ دیتے ہیں۔ تو پھر حل کیا ہے؟ ان دیواروں کو کیسے گرایا جائے؟ دیکھیے، اس کا جواب صرف مزید معلومات اکٹھی کرنے میں نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں سیکھنے کے اپنے پورے انداز کو، اپنی اپروچ کو بدلنا ہوگا، ایک بالکل نئی بنیاد رکھنی ہوگی۔ اس کو ایسے سمجھیں، عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمیں بس معلومات دے دی جاتی ہیں، یہ لو فیکٹس، یہ لو ترجمہ، لیکن ہمارا طریقہ الگ ہے۔ ہم علم کی تعمیر پر یقین رکھتے ہیں۔ مطلب ہم آپ کو صرف اینٹیں نہیں دیں گے، بلکہ ہم مل کر ان اینٹوں سے گھر بنانا سیکھیں گے۔ یہاں صرف سنا نہیں جاتا، یہاں سوچا جاتا ہے، سوال کیے جاتے ہیں اور اپنی سمجھ خود بنائی جاتی ہے۔ ہماری فلسفی بہت سیدھی سی ہے۔ ہم آپ کو مچھلی پکڑ کر نہیں دیں گے، ہم آپ کو مچھلی پکڑنا سکھائیں گے۔ مطلب یہ کہ ہم آپ کو بنے بنائے جوابات کی پلیٹ نہیں دیں گے، بلکہ وہ ٹولز، وہ اوزار دیں گے جن سے آپ قرآن سے اپنے جواب خود تلاش کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے، یہ طریقہ کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے ذرا اس کے سٹیپس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اصل میں طے کیسے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال یا کوئی موضوع سب کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ پھر ایک بڑے ہی محفوظ اور دوستانہ ماحول میں ہر کوئی اپنے خیالات، اپنی سوچ شیئر کرتا ہے۔ کوئی صحیح غلط نہیں ہوتا، بس ایک اجتماعی غور و فکر ہوتا ہے، اور پھر اسی گفتگو سے دھیرے دھیرے ہم سب مل کر ایک ٹھوس سمجھ بناتے ہیں۔ اور آخر میں وہ لمحہ آتا ہے جب اچانک سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے، وہ آہا مومنٹ، جب ایک نئی بصیرت ملتی ہے۔ اور اس طریقے کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف اوپر اوپر سے مسئلوں کو حل نہیں کرتا، یہ الجھن کی جڑ تک جاتا ہے۔ اس سے جو سمجھ پیدا ہوتی ہے نا، وہ کچی نہیں ہوتی، وہ ایک مضبوط درخت کی طرح ہوتی ہے جس کی جڑیں گہری ہوں۔ یہ علم کو یقین میں بدل دیتی ہے۔ اچھا، کسی بھی عمارت کو بنانے سے پہلے اس کے اوزار اور بنیادیں ضروری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح قرآن میں گہرائی میں جانے سے پہلے ہم کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھتے ہیں جو آپ کے لیے ٹولز کا کام کریں گی۔ ان ٹولز میں سب سے پہلے آتے ہیں اصول۔ یہ وہ بنیادی قوانین ہیں جو خود قرآن سے ہی نکالے گئے ہیں۔ یہ اصول ایک کمپاس کی طرح ہیں جو آپ کو بھٹکنے نہیں دیتے اور اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ متن کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اس کے اپنے اصولوں پر سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا زبردست ٹول ہے نظم کا تصور، یعنی قرآن کی آیتیں اور صورتیں بکھری ہوئی نہیں، بلکہ یہ ایک ہار کی طرح ہے جس میں ہر موتی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ جب آپ اس اندرونی کنیکشن کو، اس نظم کو سمجھ جاتے ہیں تو وہ آیتیں جو پہلے الگ الگ یا متضاد لگ رہی تھیں، وہ خود بخود سمجھ میں آنے لگتی ہیں۔ تو یہ ہمارے سفر کا ایک مختصر سا نقشہ ہے۔ ہم دین کے بنیادی ذرائع یعنی قرآن، سنت اور حدیث سے شروع کرتے ہیں۔ پھر ہم تاریخی پس منظر کو دیکھتے ہیں، قرآن کے بیان کرنے کے انداز کو سمجھتے ہیں، اور ہاں، ہم آج کل کے مشکل سوالوں سے بھاگتے نہیں بلکہ ان کا سامنا کرتے ہیں تاکہ فکری سفر ہر لحاظ سے مکمل ہو۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ یہ ساری محنت کس لیے؟ اس پورے سفر کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف دماغی ورزش تو نہیں ہے نا؟ اس کا اصل مقصد ہے قرآن کو کتاب سے نکال کر زندگی میں لانا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن صرف طاق میں سجی ایک مقدس کتاب نہ رہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کا ایک زندہ متحرک حصہ بن جائے۔
ایک ایسا رہنما جو ہمارے ہر فیصلے میں ہمارے کردار میں نظر آئے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیسا ہو اگر قرآن زندگی کا GPS بن جائے، ایک ایسا واضح نقشہ جو ہر مشکل، ہر فیصلے میں رہنمائی کرے۔ یہ پروگرام اسی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو یہ سفر ہے الفاظ کو پڑھنے سے انہیں جینے تک کا۔ اگر اس سفر کے لیے کوئی تیار ہیں تو ہمارے تدبر قرآن پروگرام میں شمولیت کی تمام تفصیلات ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔